بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کے بدلے کتاب، غزنی میں 2 روزہ کتب نمائش کا انعقاد۔ تفصیلات کے مطابق غزنی میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام کتاب کے بدلے کتاب کے عنوان سے 2 روزہ کتب نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش کی افتتاح کے موقع پر محکمہ اطلاعات و ثقافت کے سربراہ ملا حمید اللہ نثار نے کہا کہ اس نمائش کا مقصد کتاب پڑھنے کی روایت کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو مطالعے کی جانب مائل کرنا ہے۔ ان کے مطابق جو کتابیں آپ نے پہلے پڑھی ہیں ان کی جگہ ایسی کتاب لے سکتے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی۔ یاد رہے کہ مذکورہ نمائش میں مختلف مذہبی، ثقافتی، ادبی، سماجی اور معاشی کتب رکھی گئی ہیں۔ حکومت نے عوام کی خدمت کے لیے اہل افراد کو سرکاری اداروں میں تعینات کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے غزنی کے ضلع جاغوری کے قبائلی عمائدین نے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ امارت اسلامیہ نے لوگوں کی خدمت کے لیے اہل افراد کو سرکاری اداروں میں تعینات کیا ہے۔ ملاقات میں مذکورہ ضلع کے قبائلی رہنماؤں نے متعدد مساجد کو وزارت اوقاف کے ساتھ رجسٹر کرنے کی درخواست کی، تاہم نائب وزیر اعظم نے انہیں ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ امارت اسلامیہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے انتظامی امور مولوی عبدالسلام حنفی سے مختلف صوبوں کے متعدد علماء کرام، مقامی عہدیداروں اور قبائلی عمائدین نے ملاقات کی ہے۔ قبائلی عمائدین اور علماء کرام نے امارت اسلامیہ سے مدارس، اسکولوں، طبی مراکز، سڑکوں کی تعمیر اور اسی طرح کے دیگر منصوبوں پر عمل درآمد کی درخواست کی ہے۔ دریں اثنا مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ امارت اسلامیہ سیکورٹی کو یقینی بنانے، لوگوں کو خدمات فراہم کرنے اور انہیں زندگی کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی کا دورہ پکتیکا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی نے اپنے دورہ پکتیکا کے دوران مذکورہ صوبے کے ضلع یحییٰ خیل میں واقع مدرسہ اصحاب صفہ کا دورہ کیا ہے۔ خلیفہ سراج الدین حقانی نے مدرسہ کے اساتذہ اور طلباء سے ملاقات کی، ان کے مسائل اور مطالبات سنے اور انہیں مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ جاپان کا بامیان میں قدیم مقامات کی بحالی کی یقین دہانی۔ تفصیلات کے مطابق بامیان کے گورنر مولوی عبداللہ سرحدی سے جاپان کے سفیر تاکایوشی کرومیا اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں بامیان کے گورنر نے صوبے میں ترقیاتی منصوبوں کے نفاذ اور قدیم و تاریخی مقامات کی بحالی کے سلسلے میں جاپان کے تعاون پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بامیان کے عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ یاد رہے کہ اس صوبے میں جاپان کی طرف سے انسانی امداد اور کارخانے لگانے کا مطالبہ بھی عوام کے مطالبات میں شامل تھا۔ دریں اثنا جاپان کے سفیر نے دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کا خیر مقدم کیا اور افغانستان، بالخصوص بامیان میں جاپان کی انسانی امداد اور دیگر شعبوں میں تعاون کا یقین دلایا۔ نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے قیام سے اب تک 290 منصوبوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل پروکیورمنٹ کمیشن کے قیام سے اب تک 80 ارب افغانی مالیت کے 290 مختلف منصوبوں کی منظوری دی جا چکی ہے۔ باختر نیوز کو نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور کے پریس آفس سے دی گئی معلومات کے مطابق یہ منصوبے انفراسٹرکچر، دیہی ترقی، ٹرانسپورٹ، صحت، بجلی، پانی کے انتظام، زراعت، مواصلات اور دیگر مختلف شعبوں میں منظور کیے گئے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 80 ارب افغانی ہے۔ یہ منصوبے امارت اسلامیہ افغانستان کے بجٹ سے ملک کے مختلف صوبوں میں نافذ العمل ہیں۔ چینی سفیر کی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق چینی سفیر یاؤ شینگ نے امارت اسلامیہ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کی مضبوطی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چینی سفیر نے اس ملاقات کی تفصیلات اپنے ایکس اکاؤنٹ پر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملاقات افغانستان اور چین کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی گئی۔
امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ سے چینی سفیر کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق قطر میں امارت اسلامیہ کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین سے چین کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ سہیل شاہین نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا کہ اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے افغانستان میں انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے وفد کی سربراہ کترینہ ریٹز کے ساتھ انسانی امداد، صحت کے شعبے اور موسمیاتی تبدیلیوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ خوست کے مرکزی جہادی مدرسہ میں 15 طلباء کے درمیان 5 بین الاقوامی زبانوں پشتو، عربی، انگریزی، دری اور اردو کا مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کے موقع پر منعقدہ اجلاس میں خوست کے نائب گورنر مولوی محبوب شاہ کانت نے کہا، ہماری 20 سالہ قربانیوں کا مقصد آج کی طرح بابرکت اور آزاد مذہبی اجتماعات کا قیام اور امن کے لیے مذہبی رسومات ادا کرنا تھا۔ یہ ایک محفوظ ماحول میں کر سکتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم آج اس خواب اور مقصد تک پہنچ گئے ہیں۔ نائب گورنر نے مزید کہا کہ قربانی اور جہاد کی 20 سالہ دور نے ظاہر کیا کہ سب سے زیادہ قربانیاں دینی مدارس کے اساتذہ اور طلباء کی تھیں، جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کی شان کو بچایا ہے۔ جناب کانت نے کہا کہ مدارس اسلام کے مراکز ہیں، اس بنا پر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی حفاظت اور پرورش بغیر کسی قربانی کے کریں۔ نائب گورنر نے کہا کہ اس مدرسے کا سنگ بنیاد الحاج مولوی جلال الدین حقانی مرحوم نے رکھا تھا اور اب ان کے فرزند الحاج خلیفہ سراج الدین حقانی اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں اس راستے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے مدرسہ کے اساتذہ سے کہا کہ وہ اپنے طلباء کو غیر مذہبی اور بنیاد پرستانہ خیالات سے دور رکھیں، بلکہ ان کی قومی اور اسلامی سوچ کی تربیت کریں، نیک نیت اور اعلیٰ سوچ کے ساتھ دین اور ملک کی خدمت کریں۔ میٹنگ میں 15 طلباء نے اپنی باری میں اپنی منتخب زبان میں بیانات کیے اور آخر میں ہر زبان کے کامیاب طلباء کو تحائف سے نوازا گیا ہے۔